ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹکا کی تحریکی تنظیمی کارکردگی کی جھلکیوں پر مبنی ماہانہ نیوز بلیٹن میں میں ہوں آپ کا میزبان سلطان منیار۔ پہلے سرخیاں۔ منصورہ اسکول کی ہمہ جہتی ترقی، امیر جماعت کا اظہار اطمینان، پی یو سی کالج کا افتتاح۔ بنگلور میں امیر جماعت کا خصوصی خطاب، آزمائشی دور میں امت کے لیے امید اور بصیرت کا پیغام۔ تجدید و احیاء دین پر بنگلور میں مجلس علماء کا ریاستی سطح کا علمی سیمینار۔ تنی سندرا میں انہدامی کارروائی پر سیکرٹری حلقہ محمد یوسف کنی کی قیادت میں کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ کا احتجاج۔ امیر جماعت کے ہاتھوں ماہنامہ انوپما کے سلور جوبلی کے شمارے کا اجراء، انوپما کی ٹیم کو وزیر اعلیٰ کی ستائش۔ منصورہ اسکول کی ہمہ جہتی ترقی، امیر جماعت کا اظہار اطمینان، پی یو سی کالج کا افتتاح۔ امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی نے منصورہ اسکول کی ہمہ جہتی تعلیمی و تربیتی ترقی کو سراہتے ہوئے ادارے کی منظم کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آپ نے طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ صرف تعلیم تک خود کو محدود نہ رکھیں بلکہ تعلیم، کردار، اخلاق، قیادت اور سماجی خدمت پر میدان میں ایکسیلنس پیدا کرنے کی مسلسل کوشش کریں۔ امیر جماعت کے دست مبارک سے طلباء و طالبات میں ثانویہ کے اسناد تقسیم کی گئیں۔ بعد ازاں منصورہ پی یو کالج کا باضابطہ افتتاح بھی عمل میں آیا، جسے ادارے کی تعلیمی توسیع میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا گیا۔ اس موقع پر امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی اور ڈاکٹر طہ متین نے والدین سے خطاب کرتے ہوئے بچوں کی دینی و اخلاقی تربیت کے ساتھ معیاری عصری تعلیم پر خصوصی توجہ دینے کی تلقین کی۔ منصورہ اسکول میں بورڈنگ اور ڈے اسکالر دونوں کے لیے داخلے جاری ہیں، اور جبکہ منصورہ پی یو سی کالج میں بھی داخلہ کھلا ہے۔ بنگلور میں امیر جماعت کا خصوصی خطاب، آزمائشی دور میں امت کے لیے امید اور بصیرت کا پیغام۔ جماعت اسلامی ہند بنگلور میٹرو کے زیر اہتمام حاجی سر اسماعیل سیٹ مسجد فرزر ٹاؤن میں امیر جماعت کا ایک خصوصی خطاب کا اہتمام کیا گیا۔ اپنے خطاب میں امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی نے امت مسلمہ کو موجودہ آزمائشی دور میں حوصلہ، امید اور بصیرت کا پیغام دیا۔ آپ نے فرمایا کہ امت مسلمہ انشاءاللہ اس مشکل مرحلے سے سرخرو ہو کر نکلے گی، بشرطے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے اور حالات کی اصلاح کے لیے سنجیدہ کوشش کریں۔ تجدید و احیاء دین پر بنگلور میں مجلس علماء کا ریاستی سطح کا علمی سیمینار۔ مجلس علماء تحریک اسلامی ہند کے زیر اہتمام بنگلور میں تجدید و احیاء دین کے عنوان سے ایک روزہ علمی سیمینار منعقد ہوا، جس کی صدارت امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی نے کی۔ اس سیمینار میں کرناٹک بھر سے تقریباً 150 علماء اور 50 عالمات نے شرکت کی، جبکہ ملت کے دانشوروں کے ساتھ ساتھ اطراف کی 5 ریاستوں سے بھی نمائندہ شخصیات شریک رہیں۔ ابتدائی خطاب میں مولانا وحید الدین خان عمری نے مجلس علماء کا تعارف اور سیمینار کے مقاصد بیان کیے۔ اس موقع پر مولانا اشہد جمال ندوی نے احیاء دین میں علماء کے کردار، مولانا رضی الاسلام ندوی نے ہندوستان میں احیاء دین کی اجتماعی جدوجہد کے پس منظر اور چیلنجز، جبکہ پروفیسر محمد سعود عالم قاسمی نے احیاء دین کی تاریخی اور عصری تقاضوں پر مقالے پیش کیے۔ صدارتی خطاب میں امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی نے موجودہ دور میں تجدید و احیاء دین کی ناگزیریت پر زور دیتے ہوئے اس کے 4 بنیادی تقاضوں کی نشاندہی کی اور علماء کو دعوت دی کہ وہ بدلتے حالات میں فکری بصیرت، اجتماعی شعور اور عملی کردار کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ مولانا محمد رضی الاسلام ندوی اور مولانا اشہد جمال ندوی نے ٹمکور، ہاسن، ارہلی، منصورہ اسکول اور جامعۃ طیبات کی فکری و تربیتی نشستوں میں شرکت کی۔ تنی سندرا میں انہدامی کارروائی پر سیکرٹری حلقہ محمد یوسف کنی کی قیادت میں کرناٹکا مسلم متحدہ محاذ کا احتجاج۔ کرناٹک مسلم متحدہ محاذ اور جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کے قائدین پر مشتمل ایک وفد نے بنگلور کے علاقے تنی سندرا کا دورہ کیا، جہاں غریب خاندانوں کے مکانات کو بغیر پیشگی اطلاع منہدم کیا گیا تھا۔ وفد کی قیادت محمد یوسف کنی، سیکرٹری حلقہ جماعت اسلامی ہند اور کنوینر مسلم متحدہ محاذ مسعود عبدالقادر نے کی۔ وفد میں لبیش شابی، سیکرٹری حلقہ جماعت اسلامی ہند کرناٹکا، مولانا حافظ محمد فاروق، صدر جمعیت علماء ہند بنگلور، اللہ بخش اڈاول امیری اہل سنت والجماعت، اعجاز احمد جوائنٹ کنوینر محاذ اور ڈاکٹر نسیم احمد، صدر کرناٹکا سولیڈارٹی یوتھ موومنٹ بھی شامل تھے۔ وفد نے اس انہدامی کارروائی کو غیر انسانی اور سراسر ناانصافی قرار دیتے ہوئے شدید مذمت کی، متاثرہ خاندانوں کی فوری بازآبادکاری کا مطالبہ کیا اور حکومت سے ایسی کارروائیاں فی الفور روکنے کی اپیل کی۔ بنگلور میٹرو 2 روزہ تربیتی و تنظیمی اجتماع، نائب امیر جماعت ایس امین الحسن کی شرکت۔ جماعت اسلامی ہند بنگلور میٹرو کے زیر اہتمام شفیع باغ میں 2 روزہ تربیتی و تنظیمی اجتماع منعقد ہوا، جس کا مرکزی عنوان مضبوط، منظم اور وسیع ہوتا قافلہ تھا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے نائب امیر جماعت ایس امین الحسن نے ارکان و کارکنان پر زور دیا کہ وہ محض سرگرمیوں پر اکتفا نہ کریں بلکہ قیادت، مہارت اور کردار سازی پر توجہ دیتے ہوئے تنظیمی ذمہ داریوں کو احسن انداز میں ادا کریں۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی نے اجتماع کو تنظیمی استحکام اور توسیع کے لیے زمینی حقائق کو سمجھ کر منصوبہ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ وہیں ناظم میٹرو شیخ ہارون نے کارکنان کو سماج کے مختلف طبقات سے مؤثر رابطہ، مستقل جدوجہد اور فیلڈ میں سرگرم موجودگی کی تلقین کی۔ امیر جماعت کے ہاتھوں ماہنامہ انوپما کے سلور جوبلی کے شمارے کا اجراء، انوپما کی ٹیم کو وزیر اعلیٰ کی ستائش۔ کنڑا زبان کے معروف خواتین ماہنامہ انوپما کے سلور جوبلی کے خصوصی شمارے کا اجراء سید سعادت اللہ حسینی کے ہاتھوں عمل میں آیا۔
اس موقع پر امیر جماعت نے انوپما کو ایمان اور سماجی ذمہ داریوں کی علامت قرار دیتے ہوئے مسلم خواتین کی قیادت میں اس کے 25 سالہ مسلسل سفر کو قابل تحسین بتایا۔ سلور جوبلی کے موقع پر چیف ایڈیٹر محترمہ شہناز یم اور ادارتی ٹیم نے وزیر اعلیٰ کرناٹک کو خصوصی شمارہ پیش کیا، جہاں رسالے کی خدمات کو سراہا گیا۔ سینئر صحافی حلقوں نے بھی انوپما کے مستقل مزاجی اور خواتین کے مسائل کو وقار کے ساتھ اجاگر کرنے کو قابل تحسین قرار دیا۔ فیمی فیڈریشن آف مائنورٹیز ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی زیر اہتمام اسکول لیڈرز ایوارڈز کانفرنس بنگلور میں منعقد۔ مسلم تعلیمی اداروں کی اجتماعیت ہی اصل طاقت، سید تنویر احمد۔ فیمی کے زیر اہتمام اسکول لیڈرز ایوارڈ کانفرنس بنگلور میں منعقد ہوئی، جس میں شہر کے 150 سے زائد مسلم تعلیمی اداروں کے ذمہ داران اور ماہرین تعلیم نے شرکت کی۔ صدارتی خطاب میں سید تنویر احمد نے کہا کہ مسلم تعلیمی اداروں کی مضبوط اجتماعیت ہی ان کی اصل طاقت ہے، جس کے ذریعے تعلیمی کے ساتھ ساتھ سماجی اور سیاسی سطح پر بھی مؤثر آواز بلند کی جا سکتی ہے۔ مہمان خصوصی نصیر احمد یمیلسی نے کہا کہ محدود وسائل کے باوجود مسلم نجی تعلیمی ادارے شاندار نتائج دے رہے ہیں اور ان کی اجتماعیت سے سیاسی وزن پیدا ہوتا ہے۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی نے ہمہ جہت تعلیم، علم، اسلامی اقدار و کردار کو یکجا کرنے کی ضرورت پر زور دیا، جبکہ ڈاکٹر محمد طہ متین نے کہا کہ مسلم تعلیمی اداروں کے مسائل کے حل کے لیے مضبوط اجتماعی پلیٹ فارم وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کانفرنس میں مسلم تعلیمی اداروں کی خدمات کے اعتراف میں اسکول لیڈرز کو ایوارڈ سے نوازا گیا اور تعلیمی و سماجی چیلنجز پر سنجیدہ تبادلہ خیال ہوا۔ جماعت اسلامی ہند بھٹکل کے زیر اہتمام بھٹکل قرآن پروچن پروگرام میں محمد کنی نے قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں کہا کہ خاندان ایک خدائی اور مقدس ادارہ ہے اور اس کی مضبوطی سماج کی اخلاقی و فکری صحت کی ضامن ہے۔ پروگرام میں مہمان خصوصی تحصیلدار بھٹکل ناگیندر کولی شٹی اور برادران وطن کی معزز شخصیات شریک رہیں۔ اسی طرح جماعت اسلامی ہند ہاسن کے زیر اہتمام مسلسل 2 دن قرآن پروچن کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ پہلے دن مذہبی رواداری قرآن کی روشنی میں کے موضوع پر گفتگو ہوئی، جبکہ دوسرے دن کافر اور جہاد قرآن کی روشنی میں کے عنوان سے سیکرٹری حلقہ محمد کنی نے پروچن پیش کیا۔ پروگرام میں خواتین اور برادران وطن سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کے فاصلاتی کورسز کے امتحانات منعقد۔ ریاست بھر میں 18 جنوری 2026 کو بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کے اسلامی فاصلاتی کورس کے امتحانات ریاست بھر میں کامیابی کے ساتھ منعقد ہوئے۔ امسال 380 امتحانی مراکز پر تقریباً 25,000 طلبہ نے اردو، ہندی، انگریزی اور کڑا زبانوں میں امتحان دیا۔ نمایاں بات یہ رہی کہ ان امتحانات میں برادران وطن کے بچوں نے بھی شرکت کی اور جو اس کورس کی وسیع قبولیت اور ہم آہنگی کی عکاس ہے۔ امسال 380 امتحانی مراکز پر تقریباً 25,000 طلبہ نے اردو، ہندی، انگریزی اور کڑا زبانوں میں امتحان دیا۔ نمایاں بات یہ رہی کہ ان امتحانات میں برادران وطن کے بچوں نے بھی شرکت کی، جو اس کورس کی وسیع اور قبولیت اور ہم آہنگی کی عکاس ہے۔ نونگر، باگلکوٹ اور چلگیری اکبر علی اڈپی کے فکری و دعوتی خطابات۔ سیکرٹری حلقہ جماعت اسلامی ہند کرناٹک اکبر علی اڈپی کو نونگر کے وویکانندا اسکول کالج میں وویکانندا اتسو کے موقع پر منعقدہ ایک باوقار پروگرام میں سماجی و دعوتی خدمات کے اعتراف میں اعزاز سے نوازا گیا۔ پروگرام میں وویکانندا اسکول کے ہزاروں طلباء و اساتذہ اور اسکول کی انتظامیہ کے افراد موجود تھے۔ کنڑا زبان میں امن، رواداری اور باہمی احترام کے فروغ کے لیے ان کی مسلسل خدمات کو سراہا اور اعزاز کو سماجی خدمت کے اعتراف سے تعبیر کیا۔ اسی طرح ڈان باسکو فیسٹ 2026 میں مہمان خصوصی کی حیثیت میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پرامن معاشرے کی بنیاد پرامن گھروں میں ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی تعلیمات خاندانی زندگی میں محبت، عدل، باہمی احترام اور حسن اخلاق کو بنیادی اہمیت دیتی ہے۔ منتظمین کے مطابق اور ان کی شرکت نے تقریب کو وقار بخشا اور بچوں و عملے کے حوصلہ افزائی کی۔ جماعت اسلامی حلقہ کارکنان کے زیر اہتمام چلگیری میں انصاف کا پیغام کے عنوان سے سیرت النبی پر ایک مؤثر پروگرام منعقد ہوا، جس میں اکبر علی اڈپی نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عدل، انصاف اور سماجی رواداری پر جامع خطاب کیا۔ پروگرام میں مرد خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ضلع ٹمکور کے ہونوڈ کے قریے میں گنیش اتسو کے 5ویں دن منعقدہ پروگرام میں اکبر علی اڈپی سیکرٹری حلقہ نے برادران وطن سے خطاب کیا۔ انہوں نے کائنات کے حوالے سے توحید کے تصور کو واضح کیا اور بزرگ والدین کی خدمت کو معاشرتی استحکام کے لیے نہایت ضروری قرار دیا۔ نیز پرسکون ازدواجی زندگی میں صبر اور قربانی کی ضرورت جیسے اہم معاشرتی مسائل پر اسلام اور قرآن کی روشنی میں مؤثر خطاب کیا۔ یہ پروگرام ہونوڈ کے مقامی نوجوانوں کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا۔ جماعتی شخصیات کا سانحہ ارتحال۔ جماعت اسلامی ہند کے رکن محمد جہانگیر، سابق ملازم BGML KGF کا انتقال ہو گیا۔ مرحوم نے ابراہیم سعید اور عبداللہ جاوید صاحب کے ادوار میں دفتر حلقہ میں خدمات انجام دی اور کچھ عرصے بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن سے بھی وابستہ رہے۔ وہ خوش اخلاق، نرم خو اور سادہ مزاج شخصیت تھے۔ اسی طرح ملپے کے امیر مقامی جناب سراج صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مرحوم زمانہ طالب علمی سے اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن سے وابستہ رہے، بعد ازاں جماعت کی رکنیت حاصل کی اور جماعتی نظم و ضبط کی مثال بنے رہے۔ بیدر میں حمیرہ پروین، معاون ناظم شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند بیدر کا انتقال ہو گیا۔
وہ سابق میں جے آئی بیدر یونٹ کی صدر بھی رہیں، تحریکی کاموں میں ہمیشہ پیش رہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ تینوں مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی دینی و جماعتی خدمات کو قبول کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔ امیر شریعت کے انتقال پر تعزیت، انتخابی شورا میں شرکت۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی نے امیر شریعت حضرت مولانا صغیر احمد رشادی رحمہ اللہ علیہ کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور اسے ملت کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیا۔ امیر حلقہ اور حلقے کے سیکرٹریز نے سبیل الرشاد پہنچ کر مرحوم کے اہل خانہ اور ادارے کے ذمہ داران سے تعزیت پیش کی۔ بعد ازاں امیر شریعت کے انتقال سے پیدا شدہ خلا کو پر کرنے اور نئی امیر شریعت کے انتخاب کے لیے منعقدہ شورا میں امیر حلقہ نے شرکت کی۔ کرناٹکا میں ایس آئی آر سے قبل ووٹر لسٹ میپنگ مہم تیز۔ ریاست کرناٹک میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن ایس آئی آر کی کارروائی سے قبل ووٹر لسٹ میپنگ کا عمل زوروں پر۔ اس سلسلے میں سیکرٹری حلقہ جناب یوسف کنی کی قیادت میں کرناٹکا مسلم متحدہ معاذ یدیڑو کرناٹکا اور مائی ووٹ مائی رائٹ مہم کے اشتراک سے ریاست بھر میں مقامی جماعتوں کے تعاون سے بیداری کے ساتھ ساتھ الیکٹورل میپنگ کا کام جاری ہے۔ مساجد کونسل کرناٹکا کے زیر اہتمام 26 جنوری کو مسجد شفیع باغ گاندھی نگر بنگلور میں مساجد سے وابستہ صدور سیکرٹریز اور خازنین کے لیے ایک روزہ تربیتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں مساجد کے نظم و نسق، قانونی تقاضوں اور عصری حالات میں مساجد کے کردار پر رہنمائی دی گئی۔ اجلاس کا آغاز صدر مساجد کونسل احمد ایاز فیض آبادی کی تذکیر بالقرآن سے ہوا، جبکہ سیکرٹری محمد دلاور انبر خان نے افتتاحی کلمات پیش کیے۔ مختلف سیشنز میں مساجد کے سماجی کردار، مثالی انتظام، کونسل کے منصوبوں اور قانونی و مالی امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اختتامی خطاب میں امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی نے مساجد کو اتحاد، امت اور کردار سازی کا مرکز بنانے پر زور دیا۔ مستقل رہنمائی پینل کی تجویز پیش کی۔ اجلاس میں کرناٹک کے مختلف اضلاع سے بڑی تعداد میں مساجد کے ذمہ داران شریک ہوئے۔ کرناٹکا میں قرآن پروچن کی بڑھتی مقبولیت، قرآن پروچن ورکشاپ کا انعقاد۔ کرناٹکا میں قرآن پروچن کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اس میدان میں افراد کی منظم تیاری کی ضرورت کے پیش نظر شعبہ ایچ آر ڈی کے زیر اہتمام ایک 2 روزہ قرآن پروچن ورکشاپ منعقد کیا گیا۔ اس ورکشاپ میں ریاست بھر سے قرآن پروچن میں دلچسپی رکھنے والے رفقا و رفیقات نے شرکت کی۔ ورکشاپ میں کلیدی خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری حلقہ محمد کنی نے پروگرام کی غرض و غایت اور شرکاء کی رہنمائی کرتے ہوئے قرآن پروچن کے اسلوب اور مؤثر ابلاغ کے عملی پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو کی۔ اسسٹنٹ سیکرٹری حلقہ ڈاکٹر سید قاسم نے پبلک سپیکنگ کے موضوع پر ایک جامع پریزنٹیشن پیش کیا۔ معروف قرآن پروچن لال حسین کنگل اور اکبر علی اڈپی نے قرآن پروچن میں فکری وضاحت، دعوتی توازن اور سامعین سے مؤثر ربط کے بنیادی اصولوں پر روشنی ڈالی اور شرکاء کی رہنمائی کی۔ امیر حلقہ نے اختتامی خطاب کرتے ہوئے قرآن پروچن کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ موجودہ حالات میں اس شعبے میں باصلاحیت اور باخبر افراد کی تیاری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے شرکاء پر زور دیا کہ وہ قرآن پروچن کو محض ایک سرگرمی نہیں بلکہ ایک سنجیدہ دعوتی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کے لیے بھرپور اور منظم تیاری کریں۔ ورکشاپ کے دوران منتخب عناوین کے تحت شرکاء کو عملی قرآن پروچن پیش کرنے کا موقع دیا گیا۔ اس کے بعد ورکشاپ میں شریک رفقاء اور نگران حضرات نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اصلاحی رہنمائی اور بہتری کے لیے مفید مشورے پیش کیے۔ دفتر حلقہ شانتی سدن میں نظماء علاقہ اور ضلع کے ایک روزہ تربیتی اجتماع منعقد ہوا۔ اجتماع کا آغاز مولانا محمد سلیم عمری کی تذکیر بالقرآن سے ہوا، جبکہ امیر حلقہ نے افتتاحی کلمات پیش کیے۔ اجتماع میں مختلف موضوعات پر مذاکرہ ہوا، جس میں سیکرٹری حلقہ محمد یوسف کنی نے ریاست بھر میں حلقہ کارکنان کی سرگرمیوں کا جائزہ پیش کیا۔ مولانا وحید الدین خان عمری مدنی نے شخصیت سازی، محمد کنی نے دعوت، دین اور قرآن پروچن کے اثرات، جبکہ لبیب شافعی نے مؤثر ہفتہ واری اجتماعات کے موضوع پر شرکاء سے خطاب کیا۔ اختتامی خطاب میں امیر حلقہ نے نظماء علاقہ اور ضلع کو اللہ کے حضور عجز و انکساری اختیار کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کو خلوص کے ساتھ ادا کرنے کی تلقین کی۔ فی الحال اتنا ہی۔ اگلے ماہ ریاست بھر کی تازہ تحریکی و دعوتی سرگرمیوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔